السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شائننگ اسٹارس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 10 مئی 2020 کا کرنٹ افیئر، اور دیکھیں گے کہ آج کے دن ہمارے پاس کون سی انفارمیشن ہے اور کیا ہمارے پاس اس میں ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں، ان کے ساتھ میننگ کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو اردو میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی کہ آج کے دن کے ہمارے پاس کیا پروگریس رہی، اور آج کے دن کی نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس کیا نیوز ہیں۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان ریجیکٹس بیس لیس۔ بیس لیس کا مطلب ہے بے بنیاد، ان ایکوریٹ۔ ان ایکوریٹ کہتے ہیں ہم جو غلط ہو۔ ایلیگیشنس، ایلیگیشنس ہم کہتے ہیں الزام کو۔ بائی انڈین کونسل ان کلبھوشن جادھو کیس، Foreign Office spokesperson Aisha Faruqi on Sunday said that Pakistan rejects the baseless and inaccurate allegation by Harish Slave, India's legal counsel in the Kulbhushan Jadhav case. In an online lecture on May 3, Slave, who had represented India in the case at ICJ یعنی کہ International Court of Justice, alleged as an adjective use ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کلیم کرنا، that Pakistan refused مطلب انکار کرتا ہے، to respond to Indian queries ہم کہتے ہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہوں یا کوشچنس ہوں ان کو، about how it would carry out the ICJ's judgment and review and reconsider Jadhav case۔ تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے یہ جو بے بنیاد اور غلط الزام ہم پہ لگے تھے انڈین کونسل کی طرف سے کلبھوشن جادھو کیس پہ۔ آپ کو میں شارٹ ایک ریویو بتا دوں کلبھوشن جادھو کیس کے بارے میں، کہ یہ ایک اسپائے تھا، ایک خفیہ ایجنٹ ایک طرح سے تھا انڈیا کا، جو کہ ہم نے پکڑا تھا پاکستان FIA نے، اور پاکستان آرمی جو بھی انٹیلیجنس ہے اور رپورٹس ان کے تھرو ہم نے یہ چیز اس انسان کو، اس اسپائی کو ہم نے پکڑا تھا۔ تو اس میں جو ہماری فارن آفیسر ہیں عائشہ فاروقی، انہوں نے سنڈے کو کہا ہے کہ پاکستان نے جو بھی بے بنیاد اور غلط الزامات جو ہم پہ لگے ہیں انڈیا کی طرف سے، جو کہ ان کے لیگل کونسل یعنی کہ ہارش سلیو صاحب نے لگائے کلبھوشن جادھو کیس پہ، تو وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو آن لائن لیکچر دیا May 3 میں سلیو صاحب نے، اس میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا خود کو ایز اے کونسل ان فرنٹ آف ICJ دیٹ از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے جو کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے انڈین کیوریز اور انڈین کے جو کوشچنس ہیں وہ اس کو بڑھائے ان دا ICJ ججمنٹ میں، اور اس کے بارے میں ریویو دیں اور اس کیس کو دوبارہ سے کنسیڈر کیا جائے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے کرونا وائرس اپڈیٹ May 10، نیشنل لیول پہ ہے۔ دا نمبر آف کنفرمڈ ہم کہتے ہیں تصدیق شدہ کو، COVID-19 کیسز ان پاکستان روز ٹو 29,465 آن سنڈے آفٹر نیو انفیکشنز ور کنفرمڈ ان دا کنٹری۔ تو جی آج تک کی نیوز کے مطابق یعنی 10 مئی تک کی نیوز کے مطابق ہمارے پاس جو تصدیق شدہ کیسز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں 29,465 تک کی رپورٹ میں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے گورنمنٹ ایکسٹینڈ کو کہتے ہیں بڑھا دینے کو، لاک ڈاؤن ان اسلام آباد فار 3 weeks۔ The government had extended lockdown in Islamabad for 3 weeks with certain exceptions۔ Exceptions ہم کہتے ہیں کچھ چھوٹ کو یا کسی چیز کو نکال دینا، ایکسیپٹ کرنا، لائک اس کے علاوہ وہ اس کو کہتے ہیں provided to traders and businessmen۔ Media reported on Sunday the restriction کا مطلب سختی ہوتا ہے will now be lifted on May 31۔ تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن جو ہے مزید بڑھا دیا 3 ہفتوں کے لیے اسلام آباد میں، لیکن ان میں کچھ جو ہیں جو تجارت ہیں یا بزنس مین جو ہیں ان کو لینینسی ہوگی۔ تو یہ سنڈے تک کی میڈیا کی رپورٹ ہے، اور جو سختیاں ہیں وہ مزید آگے 31 مئی تک چلے گی۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس ADB دیٹ از ایشین ڈیولپمنٹ بینک ڈیڈیکیٹڈ $200 million ٹو ڈرگس فریمز کہتے ہیں ہم کمپنیز کو، ٹو بیٹ وائرس کا مطلب بیٹ کا مطلب ہے مار دینا، شکست دے دینا۔ دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB انڈر اٹس سپلائی چین فائنینس پروگرام ہیز ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دینا یا کسی کو اپنا وہ ڈیڈیکیٹ کر دینا، $200 billion ٹو سپورٹ کمپنیز دیٹ may
and distribute medicine and other item needed to combat کہتے ہیں لڑنے کو کورونا وائرس in the developing member countries of the bank. تو جی ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تقریباً $200 ملین جو ہیں ان ڈرگس کمپنیز کو جو کہ میڈیسنس بنا رہے ہیں، کچھ ایسی ادویات بنا رہے ہیں جس سے ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکیں. تو انہوں نے تقریباً $200 ملین جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے. ہم نمبر 5 ہمارے پاس ہے گورنمنٹ لائکلی ٹو انویل. انویل ہم کہتے ہیں نقاب کشی کو، جو نقاب کرتے ہیں. ٹیکس فری بجٹ فار 2020 to 2021. The Federal Board of Revenue (FBR) had drafted tax proposals for budget 2020 to 21, mainly focusing on simplification of laws and removing tax anomalies. یہ کہتے ہیں abnormalities کو بھی کہتے ہیں، ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے anomalies. تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس فری جو ہے بجٹ جو پیش کیا اس سے جو ہے اب نقاب اٹھا لیا ہے. وہ 2020 سے لے کے 21 تک کا اپروول ہے. اور FBI یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو ہے وہ ٹیکس پروپوزل دیا ہے ٹیکس بجٹ کا، جس میں ہم نے فوکس رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قانون کو آسان کیا جائے اور جتنے بھی ٹیکس ہیں، جتنے بھی ہم اس وقت ٹیکس ہمارے بجٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے آزاد کرایا جائے، وہ ٹیکس نہ لیا جائے. نمبر 6 ہمارے پاس ہے پاکستان's power sectors loses highest in the region. The aggregate technical and commercial AT&C loses of Pakistan's power sector soared ہم کہتے ہیں بڑھ جانے کو کسی چیز کو to 29.7%, the highest in the region. The regional comparison revealed کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا. Sri Lanka has the lowest AT&C losses to 10%, followed by Turkey 14.8%, Bangladesh 21.9%, India 23.9% and Nepal at 24.4%. تو یعنی ہمارے پاس جو اس نیوز کے مطابق یہ کہ پاکستان میں جو پاور سیکٹر ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی کمپنیز ہیں، جتنے بھی سیکٹرز ہیں جو بجلی فراہم کرتے ہیں ہمیں، تو انہوں نے کافی زیادہ اس وقت لاس اٹھایا ہے، نقصان اٹھایا ہے. اور جو نقصان ہے تقریباً ہمارے پاس 29.7% تک ہم نے فیس کیا ہے. جبکہ باقی ریجنز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اس اپنے ایشیا ریجن کی اگر ہم بات کریں، کمپیریزن دیں، تو سب سے کم جو ہے ہمارے پاس سری لنکا نے، یعنی کہ وہ 10% پہ ان کو نقصان ہوا ہے. جبکہ ٹرکی 14.8% پہ، بنگلہ دیش کو 21.9% پہ ہے، اور انڈیا کو 23.9% پہ، اور نیپال 24.4% پہ ہے. نمبر 7 پہ رائٹر اینڈ کامیڈین اطہر شاہ خان پاسز اوے. ویٹرن ہم کہتے ہیں جو تجربہ کار ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس ایکسپیرینس ہو. رائٹر، کامیڈین، ایکٹر اینڈ پوئٹ اطہر شاہ خان passes away this Sunday. Known as JD, he had remained a prominent figure. prominent کا مطلب نمایاں ہونا یا بہت زیادہ پاپولر بھی ہونا، اس کو بھی کہتے ہیں. In the industry since he began his career in Radio Pakistan, he has written over 700 plays, including his iconic کو ہم کہتے ہیں مشہور، جو پاپولر ہوں. JD کا song his performance in انتظار فرمائے is another which me cannot forget. تو جی یہ جناب اطہر شاہ خان ہیں، جو کہ ہمارے رائٹر بھی تھے، کامیڈین بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، اور بڑے تجربہ کار، بڑے ایکسپیرینس قسم کے انسان تھے. وہ اب انتقال فرما گئے ہیں اور سنڈے کو، یعنی آج تک کی نیوز کو. انہوں نے کافی زیادہ ہمارے پاکستان انڈسٹری کے لیے کام کیا، جس میں تقریباً 700 تک کے پلیز جو ہیں انہوں نے ڈرامہ لکھے ہیں، جن میں ان کا بڑے اچھے 2 ڈراموں کا نام انہوں نے بتائے ہیں. انہوں نے اپنا کریئر جو ہے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ کیا اور کافی بہترین انسان سمجھے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کا جو نام ہے وہ JD کے نام سے مشہور تھے. نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے ایبسلیوٹ چاٹک. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے افراتفری. ڈیزاسٹر کہتے ہیں ہم، یہ جو ناگہانی آفتیں آتی ہیں، یہ جو وبا آج کل پھیلا ہوا ہے. اوباما لیشز ہم کہتے ہیں کوڑے مارنے کو. آؤٹ ایٹ ٹرمپ اوور COVID-19 پینڈمک ہم کہتے ہیں وبا جو کہ پوری دنیا میں پھیلے، اور ایپیڈیمک ہوتا ہے ایسی وبا جو ایک مخصوص علاقے میں پھیلے.
Former President Barack Obama harshly کہتے ہیں سختی کو, criticize کہتے ہیں کسی کو طنز کرنے کو, President Donald Trump handling of the coronavirus pandemic as an absolute chaotic disaster during a conversation with ex members of his administration. تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ جو اوباما ہے, براک اوباما, جو کہ پریزیڈنٹ تھے, ایکس پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے, انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے ٹرمپ کو, کیونکہ وہ اس وقت کرونا وائرس کووڈ-19 جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. نمبر 9 پہ ہمارے پاس سی جن پنگ, یہ جی ہیں چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے. ڈائلڈ ٹیڈروس ٹو ڈیلے گلوبل وارمنگ آن کووڈ-19 آؤٹ بریک. WHO دیٹ از ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈینائز, یعنی ڈینائی کرنا یعنی کہ نہ ماننا. The German news outlet Der Spiegel published a report citing intelligence, citing کا مطلب ہوتا ہے کوٹیشن, intelligence from the country's federal intelligence service known as BND. یہ ایک جرمن FIS ہے, فیڈرل انٹیلیجنس سروس ہے جرمنی کی, BND. That China urged کہتے ہیں ہم کسی چیز کو وش کرنے کو, ڈیزائر کرنے کو, the WHO to delay a global warming about the coronavirus outbreak. تو جی زی جنگ پینگ جو ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ چائنا کے, انہوں نے کال کی ہے WHO کو, انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیلے کریں گلوبل وارمنگ کا جو ابھی وہ نوٹیفیکیشنز جو دینی تھیں اس کے بارے میں جو ہے وارننگ کو ڈیلے کریں, پر WHO نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے. تو یہ ایک جرمن انٹیلیجنس ہے, انہوں نے یہ چیز کو پبلش کیا ہے اپنے رپورٹ میں, جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ چائنا نے ریکویسٹ کیا WHO سے کہ ڈیلے کیا جائے گلوبل وارمنگ کو, لیکن اباؤٹ دس کرونا وائرس آؤٹ بریک کے بارے میں, لیکن جو WHO انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں مانا. نمبر 10 پہ ہمارے پاس کولمبین کمپنی کریٹس بیڈ دیٹ کین ڈبل ایز کافن. کافن کہتے ہیں یہ جو تابوت یا قبر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. کولمبیا کمپنی ABC Displays has created a cardboard bed with metal railings that designers can be double as a casket. Casket ہم کہتے ہیں تابوت کو. if پیشنٹ ڈائز, یعنی کہ کولمبیا کمپنی ایک ہے, انہوں نے ABC کمپنی ہے ان کی, انہوں نے جو ہے ایک بیڈ ڈیزائن کیا ہے. ان کے جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کور کر لے گا جس طرح وہ کوئی تابوت ہو. تو یہ آج تک کی ہمارے پاس نیوز تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں, اور کامنٹ دیں اور اپنا فیڈ بیک میں ضرور بتائیں کہ کس طرح کا ویڈیوز لگیں. تھینک یو سو مچ.